میں تھوڑا سا ذرا ٹیرف پہ آؤں گا، اس پہ آپ کی انپٹ چاہوں گا. ابھی جو ٹیرف لگا ہے اس سے پاکستان کو کتنا سفر کرنا پڑے گا، کتنی ہیٹ فیس کرنی پڑے گی، اور کیا جب ہم جائیں گے اور جا کے بیٹھیں گے امریکن ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے، تو وہاں پہ ہم کچھ لے کے آئیں گے یا مزید کچھ دے کے آئیں گے، یا اسی طرح سیٹل ہو جائیں گی چیزیں؟ پہلے تو یہ کہ اس وقت کافی بے یقینی ہے اس ہوں فرنٹ پہ، ہوں اس لیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا صدر ٹرمپ نے پاز کیا ہے جو ایڈیشنل ٹیرفز لگائے تھے مختلف ممالک پہ سوائے چائنا کے، ہوں اور اس میں جو پاکستان پہ بھی جو ٹیرف لگائے تھے وہ فی الحال پاز پہ ہیں. ہوں لیکن ایک فلیٹ 10% ایڈیشنل ٹیرف جو ہے وہ سب ممالک پہ لگا ہوا ہے، وہ ہوں آپریشنل ہے، وہ ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے ہے کہ 90 ڈیز کے بعد ٹرمپ کی کیا پالیسی ہوگی. ہوں اگر تو وہی پالیسی ہوگی جس سے کہ اس نے شروع کیا تو پھر ظاہر ہے اٹ ول بی اے بگ سیٹ بیک ہوں فار پاکستان ایکسپورٹ سیکٹر. ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے، سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور اٹس ایکسپورٹس. ہوں یو بلکہ بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، بلکہ ڈبل دی ایکسپورٹس دیٹ پاکستان سینڈس ٹو دا یو ایس، اٹ ایکچولی ایکسپورٹس ٹو دا ای یو. ہوں امریکہ کے ساتھ ہمارے کوئی $5 بلین کے قریب ایکسپورٹس ہیں، ہوں لیکن ای یو کے ساتھ ہمارے 9 بلین سے بھی زیادہ ہوں کے ایکسپورٹس ہیں. ہوں سو ہمیں یہ ساری چیزیں پرسپیکٹو میں رکھنی چاہیے، لیکن دیکھنا پھر یہ ہوگا کہ کون سے سیکٹر پہ کیا اثر پڑتا ہے. صرف ایکسپورٹ ٹیکسٹائلز کی تو نہیں ہے، ٹیکسٹائلز آف کورس از دا بگیسٹ آئٹم، ہوں 70% سے زیادہ، لیکن اور آئٹمس بھی ہیں. پھر اس کے مطابق ہی نیگوسیشنز جو ہوں گے ان کو آگے لے کے جائے گا. دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر جب وہ 90 ڈیز ختم ہوں گے تو کیا وہی ٹیرف واپس لے کے آئے گا ٹرمپ، یا اس پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، رد بدل ہو سکتی ہے. سو وی ریئلی ڈونٹ نو ایٹ دس اسٹیج. ہوں تو میرے خیال میں اس کے لیے اسٹریٹجی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بنائی ہوگی حکومت نے، اور لیکن آپ کے خیال میں جو ہمارا جو ہوگا ڈیلیگیشن ہوگا یا جو لوگ ہوں گے وہ جب جائیں گے بیٹھیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، تو وہ ہمارا کیس پراپرلی پلیڈ کر سکیں گے یا کر لیں گے؟ ہوں If we do our homework, then I see no reason why ہوں we are not capable to have these negotiations. Sure, we can do it. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، تھوڑی سی انٹرنل سیکیورٹی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. انٹرنل سیکیورٹی بلوچستان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، کے پی کے کی ڈیفرنٹ ہے. کوئی آپ کی نظر میں کوئی سلوشن ہے ان کے دونوں صوبوں میں سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ کیونکہ ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیف جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب جہاں پہ اتنی بڑی انڈین آرمی ہو، 1.3 ملین کی آرمی ہو، اور وہ پاکستان کا کچھ نہ بگاڑ سکتی ہو، تو وہاں پہ یہ 1200-1500 لوگ جو ہیں وہ کو میٹر نہیں کرتے، ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. دے ول بی لائک ٹاٹ اے لیسن. سو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو حالات ہیں انٹرنل جو سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کیا جا سکے گا فوری طور پہ؟ اینڈ ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ انڈیا اس سارے مسئلے کو انڈیا کے ساتھ اگر ہم جوڑیں، کیونکہ وہاں سے زیادہ پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں. جو پروکسی وارز ہوتی ہیں وہ انیشیٹ کرتا ہے را، اور جو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو یہاں پہ کی جاتی ہیں جو کہ ٹیررزم کو یہاں پہ دیتی ہیں، پیٹرنائز کرتی ہیں. سو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ کرتے ہیں، فرام افغانستان کے تھرو بھی آ جاتے ہیں اور بھی بارڈرز کے تھرو وہ کوشش کرتے ہیں. سو ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی آپ کے دو سیپریٹ سوال ہیں، ہوں ایک بلوچستان کے حوالے سے اور ایک کے پی کے حوالے سے. ایک جگہ انسرجنسی ہو رہی ہے، دوسری جگہ ٹیررزم ہے. ہوں اور بلوچستان کے جو لانگ سٹینڈنگ پرابلمز ہیں ہوں آف پبلک ڈسکنٹینٹ، پبلک ڈسافیکشن، سینس آف ایلینیشن فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، فرام دا سینٹر، وہ تو آپ کو پتہ ہے، تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فوکس کریں آن
a political strategy as well as a counter-insurgency strategy for Balochistan. अच्छा, एक political void में insurgency नहीं लड़ी जा सकती है. ठीक, ना ही इंसर्जेंसी लड़ी जा सकती है अगर आप जितने भी ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में, अगर आप सबको कह दें कि जी ये सब पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान हैं और ये क्या कहते हैं ट्रेटर्स हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है जो बेसिक प्रिंसिपल है काउंटर इंसर्जेंसी का और वो ये है कि आप आइसोलेट करें एनिमी को. आप अपने एनिमीज की लिस्ट बढ़ाएं मत, सबका एनिमीज बना दें, इसलिए कि उससे कोई इंसर्जेंसी से आप नहीं लड़ सकते. सो बलूचिस्तान में तो ये सूरत हाल है और ये बात सही है कि वहाँ एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है. इंडिया हैज़ बीन एक्टिव देयर, वो तो हमें मालूम है, लेकिन हमें जो हमारे कंट्रोल में है चीज़ उस पे फोकस करना चाहिए. और हमारे कंट्रोल में अपनी पॉलिसीज़ हैं. हमें ऐसी एनवायरनमेंट नहीं बनानी चाहिए, जानबूझ के तो कोई नहीं बनाता, मगर अब बन गई है जिसमें कि फॉरेन पास जो हैं वो खेल सकते हैं, तो वो हमें एड्रेस करना चाहिए. जहाँ तक केपी का ताल्लुक है, जाहिर है वहाँ एक अफगान डायमेंशन है, बिकॉज टीटीपी स्टिल ऑपरेट्स फ्रॉम इट्स सेफ हेवन्स इन अफगानिस्तान. सो वो हमें दो फ्रंट्स पे उनके साथ भी इंगेज करना है. अफगान तालिबान के साथ, जो मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं मोहम्मद सादिक, वो इस वक्त शायद काबुल गए हुए हैं. तो ये मेरा ख्याल अच्छी बात है कि उनसे बातचीत जारी रखना ज़रूरी है. लेकिन फिर इंटरनल डायमेंशन जो है केपी की मिलिटेंसी का, वायलेंस का, टेररिज्म का, उसको हमें एड्रेस करना है ऑल्सो बाय विनिंग द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी. सो अगेन इसका नॉन किनेटिक डायमेंशन भी इम्पोर्टेंट है और किनेटिक डायमेंशन भी इम्पोर्टेंट है. सो वी नीड अ काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी दैट इज सस्टेन्ड, जिसमें तसलसल हो, कोहेरेंट हो, इफेक्टिव हो, और जिसमें वहाँ के लोगों की हिमायत हो. हिमायत के बगैर आप किसी के साथ नहीं लड़ सकते. बिल्कुल ठीक. सो it poses different challenges, but these challenges have to be met. बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you. जाते जाते सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा. यस, पाकिस्तान नीड्स टू बी अ हार्ड स्टेट, इसमें कोई शक नहीं है. हमें हार्ड स्टेट से मुराद जो मेरी नज़र में है, जो मुझे समझ आती है, वो ये है कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमें उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. और बिल्कुल वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन वंस फॉर ऑल. और हमें ये फैसले करने पड़ेंगे, चाहे वो हार्ड फैसले उसको समझे, जो मर्ज़ी समझे, लेकिन हमारी स्टेट के लिए बहुत बेहतर है. क्योंकि अगर हम हाफ हार्टेड अटैम्प्ट्स करेंगे तो फिर सिचुएशन ही बनी रहेगी. लेकिन इस वक्त हाफ हार्टेड अटैम्प्ट्स की ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन वंस फॉर ऑल. और हमें अपनी चीज़ें जो है, हमारा हाउस जो है, इन ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स रहेंगी. और कोई देयर इज़ नो सच थिंग एज हाफ हार्टेड अटैम्प्ट. और स्टेट्स को सीरियसली लेना पड़ता है चीज़ों को. और अगर स्टेट की रिट को चैलेंज किया जाए तो फिर उसको निपटना पड़ता है जो भी उसकी रिट को चैलेंज करता है. और मेरे ख्याल में उस सूरत हाल नहीं बननी चाहिए. और जैसे कि मैंने पहले कहा, इट्स हाई टाइम वी शुड पुट आवर फुट डाउन.